السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے کہ اگر درمیانی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف بھی ساکن ہو تو کس طریقے سے پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ناظرین، را کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد فا کے اوپر بھی جزم ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ حرف حرف یعنی فا کی آواز آئے گی، لیکن اس کو فا فی فو نہیں پڑھیں گے۔ حرف گرم گرم، شرم شرم، آخر میں میم کی آواز تو سنائی دے گی، لیکن اس کے اوپر کسی چیز کی حرکت کی آواز نہیں آئے گی اس سے۔ شرم، مشق مشق، کاف کی آواز آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر کسی چیز کی حرکت نہیں لگے، یعنی زبر زیر پیش کی حرکت نہیں لگے گی اس میں۔ مشق، ذکر ذکر، فکر فکر، عشق عشق، فسق فسق، مشک مشک، خشک خشک، سرخ سرخ، سست سست، مشق۔ دیکھیے ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ دیکھیے اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ اور ملے ہوئے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے۔ حرف پر نظر ہے، حرف پر نظر ہے، فکر سے کام کرو، فکر سے کام کرو، آج غسل کر لو، آج غسل کر لو، مشک لے آؤ، مشک لے آؤ، خدا کے ذکر سے غافل مت ہو، خدا کے ذکر سے غافل مت ہو، یہ کپڑا سرخ ہے، یہ کپڑا سرخ ہے، روٹی خشک ہے، روٹی خشک ہے۔ دیکھیے اردو میں اس طریقے سے بھی نون آتا ہے، تو اس کو نون گنہ کہتے ہیں، یا گنہ کی آواز آئے گی۔ ایک نون تو نقطے کے ساتھ آتا ہے، جیسے اس میں ہے نون، اور اس میں بغیر نقطے کے ہے، یہ بغیر نقطے کی بھی آتا ہے، تو اس میں بغیر نقطے کے گنہ کر کے پڑھتے، تھوڑا ناک میں آواز کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں، یعنی ناک میں لے جا کر کے آواز کو پڑھتے ہیں، اس کو نون گنہ کہیں گے۔ دیکھیے یہاں یہاں تھوڑا گنہ ہوگا، یہاں اگر نقطے والا نون اگر آ جاتا تو اس کو ہم پڑھتے یہان یہان، لیکن یہاں نقطے والا نون نہیں ہے، بغیر نقطے کا ہے، تو تھوڑا گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں وہاں وہاں، کہاں جہاں، یہیں وہیں، کہیں نہیں، آؤں آؤں، جاؤں پاؤں، لاؤں، پائیں پائیں، لائیں لائیں، آئیں آئیں، جائیں جائیں۔ مشق، دکان پر سبزیاں ہیں۔ دیکھیں یہ والا نون آ گیا بغیر نقطے کے، اس لیے تھوڑا گنہ کر کے پڑھیں گے۔ دکان پر سبزیاں ہیں، یہاں بھی نون گنہ ہے، سبزیاں ہیں، تم کہاں جا رہے ہو، میں وہاں نہیں آؤں گا، مسجد میں نمازی ہیں، اماں آئی ہیں، خالد کہاں گیا، نانی جائیں گی، نانی جائیں گی،